السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے لیے کتاب بھیجی۔ مفہوم حدیث ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ بہتر اور افضل ہو مگر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کر سکو، سوائے اس کے کہ جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید۔ ہم اگر اپنی زندگی کے کسی معاملے میں صحیح راستہ اور ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں، اس سے رجوع کریں، اس سے معلوم کریں کہ اب کیا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج 7ویں پارے کا انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آغاز کریں گے۔ 18 اپریل 25 شعبان بروز ہفتہ۔ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں نہ ایمان لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ لے کر مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے پاس آیا جو ایک عیسائی بادشاہ تھا، تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کا موقف سنا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی عظمت اور محبت بڑھ گئی، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ یہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اس آیات میں انہی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو بھی حرام سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیا تھا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین
मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतहुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तुम्हारी लव कस्मों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुमने पुख्तगी के साथ खाई हों उन पर तुम्हारी पकड़ करेगा। चुनाचे इसका कुफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को वह औस दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने घर वालों को खिलाया करते हो, या उनको औस दर्जे के कपड़े पहनाओ, या एक ग़ुलाम को आज़ाद करो। हाँ, अगर किसी के पास इन चीज़ों में से कुछ भी ना हो तो वो 3 दिन रोज़े रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कुफ़ारा है। जब तुमने कोई कसम खा ली हो और उसे तोड़ दिया हो, और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयत खोल खोल कर तुम्हारे सामने वाज़े बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब देखिए यहाँ पर कुछ कस्मों के बारे में बयान हुआ कि लव कस्मों से मुराद एक तो वो कस्में हैं जो कसम खाने के इरादे के बग़ैर महाज मुहावरतन या तकिया कलाम के तौर पर लोग खा लेते हैं ना, उनका तकिया कलाम होता है, जैसे वल्लाह अल्लाह की कसम, बात बात पर वो कहते हैं। और दूसरे वो किस्में भी लव की तारीफ़ में दाखिल हैं जो माजी के किसी वाक़े पर समझ बूझ कर खाई गई हों, मगर बाद में मालूम हुआ कि जिस बात को सच्चा समझा था वो तो सच्ची थी ही नहीं। इस किस्म की कस्मों पर कोई गुनाह नहीं और ना कोई कुफ़ारा है। अलबत्ता बिला ज़रूरत कसम खाना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए एक मुसलमान को से एहतियात करनी चाहिए। इन कस्मों को अपना तकिया कलाम भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसमें आइंदा ज़माने में कोई काम करने या ना करने का अहद किया गया हो, ऐसी कसम को तोड़ना आम हालात में बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कसम खा ली और आम हालात में हम तोड़ दें, ऐसे बिला वजह नहीं तोड़ सकते। और अगर कोई शख्स ऐसी कसम तोड़ दे तो फिर वो उसका कुफ़ारा देगा। और कुफ़ारा जो है वो पर बयान कर दिया गया, अभी तर्जुमे में मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक तीसरी किस्म वो है कसम की जिसमें माजी के किसी वाक़े पर जानबूझकर झूठ बोला गया हो और मुखातिब को यकीन दिलाने के लिए कसम खा ली गई हो। ऐसी कसम सख्त गुनाह है, मगर दुनिया में इसका कोई कुफ़ारा सिवाय तौबा इस्तिग़फ़ार के कुछ नहीं है। तो मतलब ये है कि कसम खा लेना कोई मजाक नहीं है। अव्वल तो कस्में कम से कम खानी चाहिए, और अगर खा भी ली हो तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी शख्स ने कोई नाजायज़ काम करने की कसम खा ली हो तो उस पर वाजिब है कि वो कसम को तोड़ने का कुफ़ारा अदा करें। यानी अगर कोई शख्स जो है वो कसम खा ले कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर उसको पूरी करनी चाहिए कसम, और अगर नहीं करे, उसने तोड़नी है, तो फिर वो उसका कुफ़ारा अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी जायज़ काम की कसम खाई मगर बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो काम मसलहत के ख़िलाफ़ था, तब भी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि ऐसी कसम को तोड़ देना चाहिए और कुफ़ारा अदा कर देना चाहिए। ठीक है, यानी बाद में पता चला कि गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मसलहत के तहत फिर उसको तोड़ दिया जाए। आगे है कि ईमान वालों, शराब, जुआ, बुतों के थान और जुए के तीर ये सब नापाक शैतानी काम है, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम्हें फ़लाह हासिल हो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ के बीच डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। अब बताओ कि क्या तुम इन चीज़ों से बाज़ आ जाओगे और अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। और रसूल की अताअत करो और नाफरमानी से बचो, और अगर तुम इस हुक्म से मुँह मोड़ोगे तो जान रखो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ साफ़ तरीके से तबलीग कर दें। बुतों के थान से यहाँ क्या मुराद है? बुतों के थान से मुराद वो कुर्बान गाह है जो बुतों के सामने बना दी जाती है। उनको बुतों के सामने बनाकर रख दिया जाता है और लोग बुतों के नाम पर वहाँ आकर अपने जानवर जो है वो कुर्बान करते हैं। और इसके बाद है लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस सालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत नंबर 92 है जी 93। जो लोग ईमान ले आएँ और नेक की पर कारबंद रहें, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया है उसकी उन पर कोई गुनाह नहीं,
بشرط یہ کہ وہ آئندہ گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اچھا، اب یہاں ایک تو شراب کی حرمت جب نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ جو شراب حرمت کے آنے سے پہلے پی گئی ہے کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بنے، تو اس آیت نے ان کی غلط فہمی دور کر دی اور یہ بتا دیا آیت نمبر 93 میں کہ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے صاف الفاظ میں منع نہیں کیا تھا، اس لیے اس وقت جنہوں نے بھی شراب پی لی تھی اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی ابھی اللہ کے احکام واضح نہیں آئے تھے نا، تو ظاہر ہے کہ جب احکام ہی نہیں آئے تھے تو پھر اگر انہوں نے گناہ کیا تو اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، واضح حکم آنے کے بعد اگر کیا جائے تو پھر اس پر پکڑ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ احسان، آیت نمبر 93 میں ہی ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، احسان کے لغوی معنی، احسان حسن سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں اچھائی کرنا۔ اسی طرح یہ لفظ ہر نیکی میں شامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا دھیان رکھے، یعنی وہی بات بار بار جو میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آیت 60 اچھا، پھر اس کے بعد 94 آیت میں ہی بتایا، جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا۔ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانت دار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا کفارہ کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اللہ نے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ باعث اقتدار اور انتقام کا مالک ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ 95 آیت ہے یہ۔ اچھا، اس میں پھر شکار کے جانوروں کا بتایا گیا کہ وہ جانوروں کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کسی شکار کا مل جانا مسافروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتا تھا۔ اب جب وہ احرام باندھ لیا کرتے تو دیکھیں، احرام باندھنے والوں کے لیے بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نا، کہ کچھ جانوروں کو ان کے احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ اتنا قریب بھیج دیتا تھا کہ وہ بالکل ان کے نیزوں کی زد میں آ جاتے تھے۔ اس طرح ان کا امتحان لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس نعمت سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا دل کسی ناجائز کام کے لیے مچل رہا ہو، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس ناجائز کام سے باز آ جائے۔ تو یہ ہوتا ہے امتحان، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس کی جزا دیتے ہیں۔ جو ایک برائی کا بالکل برائی اس کے سامنے آ رہی ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرنے کا گناہ کر لے تو اس کا کفارہ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جس جانور کا شکار کیا گیا اگر وہ جانور حلال ہو تو اسی علاقے کے 2 تجربہ کار دیندار آدمی اس جانور کی قیمت لگائیں گے۔ پھر چوپایوں یعنی جیسے گائے ہے، بیل، بکری وغیرہ میں سے اس کی قیمت کسی جانور کی قربانی حرم میں دی جائے گی، یا اس کی قیمت پھر کیا ہوگا، اگر وہ نہیں ہے مساکین تو فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اگر کسی ایسے جانور کا شکار کیا تھا جو حلال نہیں ہے، مثلا بھیڑیا،
تو اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی، اور اگر کسی شخص کو مالی اعتبار سے قربانی دینے یا قیمت فقراء میں تقسیم کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ پھر 3 روزے رکھے گا۔ اور روزوں کا حساب کیا ہوگا کہ اس جانور کی جو قیمت، یعنی اب روزے کس حساب سے رکھے جائیں گے کہ اس جانور کی جو قیمت بنی تھی اس میں سے 2.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر 1 روزہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی قیمت 2 کلو گندم کی ہوگی اس کے برابر جو ہے وہ 1 روزہ رکھے گا۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور نذرانے کے طور پر حرم لے جائے جاتے ہیں، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا 96 اور 98 تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا، نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بھی ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حرم میں جو جانور جاتے ہیں اس میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ حرم جو ہے وہ حرمت والی جگہ ہے، اور اسی طرح اس مہینے کا بھی حرام ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حرام مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ اب اس میں حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ کہا کہ جو جانور نذرانے کے طور پر حرم لے جائے جاتے ہیں ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں ایک نشانی کے طور پہ، تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہیں وہ حرم جا رہے ہیں۔ چنانچہ چاہے کافر، مشرک یا ڈاکو جو بھی ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑتے کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے نذر کیے جا رہے ہیں۔ کعبے کے قیام امن کا باعث ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جب تک کعبہ شریف قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو کچھ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 102۔ اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان سے منکر ہو گئے تھے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 102 کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیں کہ اس آیت میں کیا بتایا کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ فیشن کا درجہ قرار پا جاتا ہے، اور فیشن پرست لوگ پھر اسے اتنا اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا ناپاک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آگے یہ بتایا گیا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو ان کی کھوج میں پڑنا فضول ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کوئی واضح احکام آ جاتے ہیں، اگر اس حکم پر اس یقین کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو کافی ہے، ورنہ قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کر دیتا اللہ تعالیٰ سے واضح۔ اب اس میں
اگر اللہ کا ایک حکم ہمارے پاس واضح آ گیا تو اب ہم اس میں بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں کیونکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو فرمایا کہ اس وقت جو آپ زیادہ سوال کرو گے اور کوئی سخت جواب آ جائے تو خود تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہیں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی، آیت نمبر 102، اس میں ہے کہ شان نزول یہ تھا کہ جب حج کا حکم آیا اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے خود صراحت نہ آ جائے اس پر بار بار عمل کرنا ہوگا۔ جیسے نماز ہے، روزے، زکوٰۃ، تو ظاہر ہے اس میں ایک صراحت موجود ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنے 5 وقت پڑھنی ہے، روزے 30 ہیں، زکوٰۃ کا سارا، تو اس طرح ایک وقت تک اس پر صرف ایک بار عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اس لیے سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی جب حکم یہ آیا تھا کہ حج فرض ہے تو بس ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ اب یہ سوال کرنا کہ کیا ہر سال فرض ہے یا، تو اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح کے سوال نہ کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو باقی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا، اور یہ کتنا مشکل ہوتا نا ہر سال حج کرنا۔ اس سے غالباً یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو شریعت کے احکام میں سے قسم کی بال کی کھال نکالتے تھے، اور جب ان کے اس عمل کے نتیجے میں ان پر پابندیاں بڑھتی تھیں تو انہیں پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے اور بعض اوقات ان کی تعمیل سے صاف انکار بھی کر بیٹھتے تھے۔ آیت نمبر 103 ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مختلف قسم کے نام ہیں، بتوں کے نام تھے جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر، یہ جانوروں کے نام تھے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، تو بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ یعنی جس جانور کے کان چرے ہوتے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے۔ اب اس کا دودھ جو ہے وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ سائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ حرام قرار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنیوں کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایسی اونٹنی جو صرف فیمیل جو ہے وہ اس سے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی نر پیدا نہیں ہوا، تو پھر ایسی اونٹنی کو اللہ کے لیے یعنی بتوں کے لیے اپنے وقف کر دیتے تھے۔ اور چوتھا ہے، اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا ہے جو ایک خاص تعداد میں جو ہے وہ بچے پیدا کروا چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت آئی ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اب کفار کی جو گمراہیاں تھیں نا، ان کے بارے میں بتایا گیا، اور آگے کہا کہ ایک پس منظر ہے اس میں، وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو،
اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنا لیا کرو۔ یہ کہ تم میں سے 2 دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے بھی جو شخص میں سے 2 شخص ہوں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو لوگ اپنی گمراہیوں پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں دلائل لانے کے وجہ۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی ہے۔ تو یہاں دیکھیں وہی بات کہ اہم اصول ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کہیں پہ بھی اصلاح کا کوئی پہلو آ جاتا ہے نا، تو بجائے اس کے پہلے ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی طرف دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں بار بار آپ کو میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ دوسروں کو چھوڑ کے فی الحال اپنی طرف دیکھیں اور اپنی فکر کریں کہ ہم سے کہاں گناہ ہوئے ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لینا شروع کر لینا تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا عذاب ہم سے ٹل جائے گا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا بڑا آسان، جو ہر وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، تو بڑے شوق سے اس میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں ڈال کر جو ہے وہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ان کو دوسروں کا تو چھوٹے سے چھوٹا عیب آسانی سے نظر آ جاتا ہے، مگر اپنی بڑی سے بڑی برائی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تنقید صحیح بھی ہو اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہوں، تب بھی تمہیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے اپنی فکر کرو اور دوسروں پر تنقید کی فکر چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں بد عملی کا چلن عام ہو جائے تو اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ ہر شخص دوسروں کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنے اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جو ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر انسان آج کل کے حالات میں خاص طور پہ اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو چراغ سے چراغ جلے گا اور رفتہ رفتہ معاشرہ بھی اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ یہاں پر جو بات کی گئی تھی نا اس کی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، یہ پڑھا کہ ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے لگے یا سفر کی حالت میں اور موت آ جائے تو پھر تم کیا کرو، اپنی وصیت جو ہے وہ لکھوا دیا کرو یا بتا دیا کرو۔ تو اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے 107 کے حوالے سے ایک پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا، تجارت کی غرض سے اپنے 2 عیسائی ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہوا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا، تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر اس نے اپنی وصیت کی کہ یہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، اور ساتھ ہی اس نے ایک ہوشیاری کی کہ اپنے سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر خفیہ طور پر اس سامان کے اندر چھپا دی۔ عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چلا، انہوں نے سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت تقریباً 1000 درہم، اس وقت کے 1000 درہم بتائی گئی تھی۔ وہ انہوں نے نکالا اور نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست سامان میں سے ہاتھ لگی تو ان کو اس پیالے کا پتہ چلا، اور انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا تو انہوں نے صاف قسم کھا لی، یعنی جھوٹی قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں لی اور نہ چھپائی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد بدیل کے وارثوں کو جب پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو فروخت کیا ہے،
اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ دراصل یہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے نا، خود ہی مدعی بن گئے نا، اور مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، گواہ کے بغیر جو ہے اس کی بات قبول نہیں کی جاتی، اور یہ پیش نہ کر سکے تو قاعدے کے مطابق وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین 2 عزیزوں نے قسم کھائی، ٹھیک ہے، کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ تو اس سے ہی یہ حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور جب کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی بات کا کہہ دے تو پھر اس کے لیے وہ گواہ پیش کرے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھاک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 110 ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارہ لے کر اس سے پرندے کی شکل مادہ ذات بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادہ ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا 113 آیت ہے یہ۔ مائدۃ من السماء قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون علیہ من الشاہدین۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کرے، کیونکہ ایسی فرمائشیں تو عام طور پر کافر لوگ کرتے ہیں۔ البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ اس فرمائش کا منشا ایمان کا فقدان تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اطمینان کا حصول اور ادائے شکر ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی تھی۔ یہاں آپ کا ربع مکمل ہو